سامعین، ذکر ہو رہا ہے مدینے کو واپسی اور محبت و جانسپاری کے نادر واقعات، شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جانسپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جاں و سپاری کے عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور بخیر ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، کل مصیبت بعدک جلہ، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثناء راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو یہ سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی روز شنبہ 7 شوال ہجری کے تیسرے سال کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا، بیٹی، اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔
بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھیں، جن میں بھاری اکثریت جو ہے انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے اور 41 خزرج سے اور 24 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین، تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب منازی اور اہل سیر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت پسندی کے ساتھ ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ عالم۔ مدینے میں ہنگامی حالت۔ مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری شنبہ دیک و شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ غزوۃ حمراء الاسد۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن یعنی یک شنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علل صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہمرکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی، جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ حاضر خدمت ہو کر عرض پرواز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثناء قیام میں معبد بن ابی منبد غزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ غزا اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، اے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔
اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 34 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں ہیں یا نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد غزائی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا معبد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے کہا پروپیگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے ہیں، اور جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں، اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہر دل دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں۔ معبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا، اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کا تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظہ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا
محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ ہمراہ الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، مگر ان کی باتیں سن کر مسلمان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی، پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ یعنی منگل اور بدھ یعنی 9 اور 10 اور 11 شوال تک وہیں مقیم رہے، اس کے بعد مدینے واپس آئے۔ مدینے واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا، جس کا ذکر ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کرو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ اس طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا، اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر 2-3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا، اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تیہ تیغ کر دیا۔ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا، بلکہ غزوہ احد ہی کا جزء و تمتمہ اور اسی کی صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔ جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ۔
یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت۔ اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا، اور جنگ کی رفتار کی مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا، اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 یا 3 دن قیام نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہ دستور تھا، اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی، مگر کفار نے فوری واپسی کا ارادہ کیا اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا، اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کرنے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعے خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر جو ہے سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تعین اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا۔ پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی، اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے،
آیات کا ترجمہ ہے، قوم یعنی مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفادیہ یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اسی حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ۔ بعد میں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں اس معرکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کو یعنی منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لو مسلمان میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے سے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قبائل ستائش حکومتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔ اس معرکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کی ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا، ارشاد ہوا۔ آیات کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے، پھر آخر میں اس معرکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی۔ ارشاد ہوا، آیات کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلاً مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلاء میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ
شکست سے دو چار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا یہی کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں۔ اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہ و زاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتلا و مجھن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی اظہار ثانی میں حد سے بڑھی ہوئی سرکشی۔ پھر ان کی اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد کر دیا۔